جا رہا تھا دو باتیں، ان میں سے ایک یہ کہ لوگوں یہ نہ سوچنا کہ نبی کا عشق، نبی کی محبت ہم پہ تھوپی جا رہی ہے کہ زبردستی محبت کرو، واللہ ان کی محبت تھوپ نہیں رہے ہیں، خدا کی عزت کی قسم میرے نبی ہے ہی ایسے، میرے نبی ہیں ہی ایسے کہ جو دیکھ لے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے، جو پڑھ لے ان کی زندگی پڑھ لے وہ عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر تم حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو تو ان سے بڑھ کر حسن والا کوئی نہیں ہے، اگر علم کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو ان سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں ہے۔ کتنے بھی بڑے سے بڑے عالم کی آپ سند اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہر عالم کی سند میں استاد کی حیثیت سے انسان کا نام لکھا ہوگا، تنہا میرا نبی ہے جس کے استاد کی حیثیت سے کسی انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کی جان محمد الرسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں میں اتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا، میرے علم کا اندازہ لگاؤ، میں کہتا ہوں جو خدا سے پڑھ کے آیا اس کے علم کا اندازہ لگاؤ، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ میلاد میں میری تمنا ہے، میلاد میں آپ جو نعرے لگاتے ہیں لگائیں، ایک نعرہ بار بار لگائیں۔ کوئی بندہ مجمع میں یہ کہے محمد ہمارے، جب کوئی کہے محمد ہمارے تو پورا مجمع کہے بڑی شان والے۔ اب میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب دیں محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ اگر حسن کی بنیاد پر کسی سے عشق ہو سکتا ہے تو میرے نبی سے بڑا حسن والا کون ہے؟ ہر حسن والے سے مخلوق محبت کرتی ہے، آمنہ کا لال وہ ہے جس سے خالد خود پیار کرتا ہے، خالد خود سے محبت کرتا ہے۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، بچے بچے کو یہ نعرہ یاد کرا دو محمد ہمارے۔ سب سے بہتر جواب یہی ہے کہ حضور کی شان بیان کی جائے، حضور کے مرتبے بیان کی جائے۔ اگر حسن کی بنیاد پہ کسی سے پیار ہوتا ہے، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسن والا، علم کی بنیاد پہ کسی سے پیار ہوتا ہے تو میرے نبی سے بڑھ کے علم والا، اگر اخلاق کی بنیاد پہ کسی سے پیار ہوتا ہے میرے نبی سے بڑھ کے اخلاق والا۔ کوئی ایسا لاؤ نا جو اپنے دشمن کو بھی دعا دے، کوئی ایسا لاؤ نا جو گالیاں سن کر بھی دعا دے، کوئی ایسا لاؤ نا جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلائے، کوئی ایسا لاؤ نا جو دشمن کے لیے چادر بچھائے، کوئی ایسا لاؤ نا جو دشمنوں کو معاف کر کے بھی ایمان کی دولت عطا کرے۔ کیا اخلاق ہے، صاحب خلق عظیم۔ بڑی شان، بڑی شان، اس نعرے میں بڑی شان والے، بڑی شان والے،
بڑی شان والا میرے عزیز، اس میں نام محمد بھی ہے۔ جب آدم نے نام محمد لیا تو اللہ نے سب بخش دیا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب۔ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، رکھو لات میں جسم عزیزوں پڑھ کے سنانا نام محمد، پڑھتی درود دوڑے گی ہورے لاشا جو لے گا نام محمد۔ اللہ اکبر، کیا نام ہے یہ، نام کی برکت کیا ہے۔ اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد، آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد۔ عرض یہ کر رہا تھا، اگر اخلاق کی بنیاد پہ کسی سے محبت اور عشق ہو سکتا ہے تو میرے نبی کے اخلاق دیکھو۔ ٹھیک، اب ذرا آگے آئیے، دل لگائیے، جو بات پہلی ہونی ہے، حضور کا عشق ہم کسی پہ تھوپ نہیں رہے۔ ہم تو بس یہ کہتے ہیں کوئی میرے آقا کو دیکھ لے، اور کوئی دیکھ نہیں سکتا کتاب میں پڑھ لے، اور کوئی پڑھ نہیں سکتا تو ہم جیسے دیوانوں سے سن لے۔ لوگ مجبور ہو جائیں گے عشق کرنے پر، محبت کرنے پر۔ آئیے ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر دل لگ رہا ہے تو ایک بات شروع کرتا ہوں۔ عشق کے تار، عشق کے اوراق، کتاب عشق سے اب ورق پلٹنا شروع کیا جاتا ہے، گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھو، میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ جو میرے آقا کو دیکھے گا یا سنے گا یا پڑھے گا وہ عشق کرنے پر، محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کیسے ہیں میرے آقا، کیسے ہیں میرے آقا؟ اللہ اللہ، جنہوں نے تصور میں دیکھا وہ کہنے لگے لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، ہاتھوں کو اٹھا کر محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ حضور کی شان کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے؟ ایک مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ نے سیدنا محمد الرسول اللہ کا ذکر سنا۔ کس نے سنا؟ خدیجۃ الکبریٰ نے محمد الرسول اللہ کا ذکر سنا، اور ذکر سننے کے بعد وہ پریشان تھی، کیونکہ اس کا مال مکے کے تاجر لے کر جاتے اور لے جانے کے بعد لوٹ کے کھا لیتے، قفلے بازی کرتے۔ وہ پریشان تھی، کوئی ایسا بندہ مجھے مکے میں ملے جو میرا مال لے جائے، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، بیچ کر منافع کے ساتھ لائے، میں اس کو جتنا کہے گا اتنا منافع دوں گا، اتنا منافع دوں گی۔ اس طریقے سے جناب خدیجہ نے بہت ذہن دوڑایا، بڑی کوشش کی، کسی نے ان کے سامنے سیدنا محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا کہ وہ عبداللہ کے لخت جگر ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، آپ بات کرو۔ وہ اپنے چچا کی بات نہیں ٹالتے۔ ہوا کیا؟ اللہ اکبر، خدیجہ نے حضرت ابو طالب کو طلب کیا اور کہا اے مکہ کے سردار، میرا مال لوگ لوٹ کر کھا جاتے ہیں، کیا آپ جو ہے ایسا نہیں کیجئے گا کہ میرے مال کی حفاظت کیجئے گا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر دیں گے، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ تو کہا آپ کا بھتیجا جو محمد ہے روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے بڑا دیانتدار ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اس کو میرا مال لے کر کے ملک شام بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر، جناب ابو طالب
तालिब घर आते हैं और मेरे आका से कहते हैं, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून है जिसका नाम खदीजा है, उसका माल लेकर जाना है। मेरे आका ने फरमाया, चचा आप जानते हैं मैं मजदूरी पसंद नहीं करता। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत अबू तालिब ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मैं आपको मजदूरी के लिए थोड़ी कहता हूँ, मैं तो आपको एक बेवा की मदद के लिए कहता हूँ। आप तो बेवाओं की मदद करते हैं, आप तो बेवाओं की इमदाद करते हैं। जब बेवा की इमदाद और मदद की बात आई तो मेरे आका तैयार हो गए। बात फिर अलग उन्वान पे जाती है, लेकिन अब उस तरफ जाने की बजाय असल उन्वान की तरफ लाना चाहता हूँ। हजरत अबू तालिब ने कहा, जाओ फला मोहल्ले के अंदर उस औरत का, उस खातून का घर है, वो 2 मरतबा बेवा हो चुकी है, मलके तुजार है वो, मलके तुजार है वो। अल्लाह अल्लाह, पूरे मक्के में उससे बड़ा मालदार कोई नहीं है, जाकर बात करो। अब सुनना क्या हुआ। मेरे आका जब पहली मर्तबा खदीजतुल कुबरा के घर तशरीफ ले गए तो खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं, कई किताबों का इतने मजमुआ, कई तारीखी रिवायात का इतने मजमुआ निचोड़ कर आपकी खिदमत में अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ, जरा तवज्जो करना। मेरे आका की शान क्या है। जनाबे खदीजा कहा करती थी कि मेरा घर मक्के की ऐसी गली में था, मेरा घर मक्के की ऐसी गली में था कि ना सूरज निकलते वक्त ना सूरज डूबते वक्त मेरे घर के दरवाजे से कभी उसकी किरणें मेरे घर में नहीं आती थी। आप तवज्जो करना जुमले पर, सूरज निकलते वक्त सूरज डूबते वक्त मेरे घर के दरवाजे से मेरे घर में सूरज की किरण नहीं आती थी। जैसे हिंदुस्तान में किसी का मकान या शिमाल की तरफ हो या जुनूब की तरफ हो तो ना सूरज निकलते वक्त दरवाजे से किरणें आएगी ना सूरज डूबते वक्त किरणें आएगी। तो खदीजा का मकान मक्कतुल मुकर्रमा में ऐसे समत में था, ना सूरज निकलते वक्त दरवाजे से किरणें आ सकती थी ना डूबते वक्त किरणें आ सकती थी। मगर खदीजा कहती है, एक मर्तबा मैं दरवाजे की तरफ पीट करके अपने काम में मसरूफ थी तो मैंने देखा मेरे घर के दीवार पर दरवाजे की तरफ से सूरज की किरणें पड़ी है। मेरे घर की दीवार पर दरवाजे की तरफ से सूरज की किरणें पड़ी है। मैं हैरान हो गई, दिल में ख्याल आया, आज सूरज निकला किधर से, आज सूरज निकला किधर से कि मेरे घर के दरवाजे से रोशनी सूरज की आई। लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वो सूरज नहीं था, बल्कि वो तो रश्क आफताब था, वो तो रश्क महताब था। वो क्या था? जब मैंने पलट के देखा तो कोई और नहीं था, वो ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना अबुल कासिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। मैंने पहली मर्तबा जब मोहम्मद अरबी को देखा मेरे दिल ने कहा, वल्लाह इससे खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। खदीजा तुम क्या कहती हो? जिब्रील ने भी यही कहा, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जाके डाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। खदीजा कहती मैंने पहली बार देखा, जो भी मुझसे बात करने आता था मैं ही बात करती थी, लेकिन आज ऐसी मरहूब हुई कि सारी बात वही करते रहे, मैंने कोई बात नहीं, मैं हाँ हाँ करती रही। आप क्यों ना हाँ करती? फुसहा अरब के बड़े बड़े, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। कौन कलाम करे वहां? अरे वहां तो फरिश्ते भी खामोश हैं, वहां तो फरिश्ते भी चुप है, बल्कि कलाम की शीरीकी का ये आलम है कि खुदा भी अपना कलाम उनकी जबान से सुनना चाहता है। कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद।